ایک مسلمان اپنے دین و ایمان کے لیے قرآن اور سنت کا پابند ہوتا ہے، اللہ کے کلام کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پابند ہوتا ہے، ایمان کے حوالے سے، دین کے حوالے سے۔ اگر کسی ملک کا کوئی ادارہ، وہ عدالت ہو، وہ پارلیمنٹ ہو، وہ ان کی کوئی قوت والا ادارہ، فوج ہو، وہ ان کا کوئی انتظامی والا، پولیس کا ہو، کسی کا ہو، دین و ایمان کے معاملے میں ہم ان اداروں کے پابند نہیں بلکہ قرآن و سنت کے پابند ہیں۔ کس کے پابند ہیں؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کرے، حکم دے، تو ایسے شخص کا کہنا نہیں مانا جا سکتا۔ قرآن واضح طور پر فرما رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ قرآن میں متعدد 30 سے زیادہ آیتوں میں واضح بیان ہے، نبی پاک آخری نبی ہیں، قرآن آخری کتاب ہے، ہم آخری امت ہیں۔ 200 سے زیادہ حدیثوں میں بیان ہے۔ اگر پاکستان یا کسی ملک کا قانون، کسی ملک کا آئین، کانسٹیٹیوشن، لیجسلیٹو، ان کے جو لاز ہیں، کلاز ہیں، رولز ہیں، ان میں وہ یہ بات نہ بھی لکھیں، قانون نہ بھی بنائیں، تو کیا ان کے قانون نہ بنانے سے ختم نبوت کا عقیدہ ختم ہو جائے گا؟ اگر پاکستان کے آئین میں یہ چیز نہ ہوتی تو کیا ختم نبوت کا انکار کرنے والے مسلمان کہلاتے؟ اونچی۔ تو دین میں بھی اور اب پاکستان کے آئین میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے قادیانیوں کے لیے، مرزائی، احمدی، لاہوری، یہ لوگ مسلمان اونچی نہیں۔ یہ جو ختم نبوت کے انکار کرنے والے جن کے میں نے نام لیے، قادیانی، مرزائی، یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ کوئی مذہب اونچی، یہ فتنہ ہے، یہ غدار ہے، یہ فتنہ ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار نہیں، کیا ہمارا وفادار ہو سکتا ہے؟ 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں قانون پاس ہو گیا، یہ لوگ غیر مسلم ہیں۔ پھر 1984 میں مزید تشریح کی گئی، اپنی مسجد، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتے، اگر کوئی جانور ذبح کریں اس کو قربانی نہیں کہہ سکتے۔ جو مسلمانوں کی چیزیں ہیں یہ ان پر اپنا نام لے سکتے۔ مرزا قادیانی کے بیٹا لکھے ایک کتاب اور اس کو کہے قرآن کی تفسیر، تو جب تم مانتے ہی نہیں ہو تو تم اس کو قرآن کہنا اور اس کی تفسیر لکھنے کی تمہیں اجازت اونچی۔ اور اس میں کتنے کفریات ہیں، کہاں جگہ جگہ تم نے کفر کیا ہوا ہے اس تفسیر میں، اس کو پڑھاتے ہو، اس کو چھاپتے ہو، اس کو بانٹتے ہو، اس کے مبلغ بناتے ہو، اسلام کے نام پر کیا اجازت دی جا سکتی ہے؟ اونچی۔ آپ کی سپریم کورٹ کے جج نے، چیف جسٹس نے کہا ان کو اجازت ہے،
تو جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے شریعت کے حساب سے جائز نہیں، پاکستان کے آئین کے حساب سے بھی جائز نہیں، چیف جسٹس صاحب کے کہنے سے جائز ہو سکتا؟ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ ہمیں منظور نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہر ایک کو آزادی ہے، تو پھر سپریم کورٹ کے لیے بھی آزادی دے دو کہ سپریم کورٹ کے قانون قاعدے ضابطے جو مرضی، جو اس کا حکومت میں نہیں ہے، پارلیمنٹ میں نہیں ہے، سپریم کورٹ کی انتظامیہ میں نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ کے لیے قانون بنائے، سپریم کورٹ کے لیے قاعدے ضابطے بنائے، سپریم کورٹ کے وہ تمام چیزیں کہے۔ آپ کہو گے تمہارا کیا تعلق، تم کون ہو، تمہیں اتھارٹی نہیں ہے؟ تو جب سپریم کورٹ کے معاملے میں غیر کو اتھارٹی نہیں ہے تو اسلام کے معاملے میں غیر کو اتھارٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ اصل مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو کہوں، پاکستان ہے جوہری توانائی والا ملک، ایٹمی قوت ہے، آپ کے پاس ایٹم بم ہے، یہ غیروں سے برداشت نہیں۔ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ناموس رسالت کے لیے آپ کٹ مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، یہ غیروں سے برداشت، ان کو یہ قبول نہیں۔ غزہ میں 28-29 ہزار عورتیں، بچے، مرد قتل کر دیے گئے، نسل کشی ہو رہی ہے۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ جوہری توانائی والا ملک، یہاں پر فساد کراؤ، ان لوگوں کو خراب کرو، سیاسی طور پر بھی مذہبی طور پر بھی ان کو لڑواؤ، وہاں پر معاشی معاشرتی خرابیاں پیدا کرو، امن نہ رہنے دو، تاکہ اس ملک سے جوہری توانائی ایٹم بم واپس لیا جائے، ان کو کنگال کر دو، ان کو پریشان کر دو، ان کو آپس میں لڑا دو، نفرتیں بھر دو۔ اس پروگرام پر کام ہو رہا ہے۔ سیکولرزم لاؤ، کبھی کسی عورت کو عربی خطاطی والا لباس پہنا کر لوگوں کو مشتعل کرو، آہستہ آہستہ ان میں بے ادبیاں کراؤ، خرابیاں ڈالو، یہ چیزیں کرائی جا رہی ہیں، یہاں پر امن نہ رہے، یہاں پر لوگ اسلام کے پابند نہ رہیں۔ ایسے میں ادھر الیکشن کی گہما گہمی، ادھر وہ غزہ کا معاملہ، ایسے میں چیف جسٹس صاحب نے شوشہ چھوڑ دیا۔ یہ سازش نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو وہ سن لے، پوری حکومت کی تمام مشینری سن لے، دنیا بھر کے تمام لوگ سن لیں، ہم نبی کے وفادار ہیں اور نبی سے وفاداری چھوڑ سکتے نہیں۔ ہمیں قرآن و سنت کے خلاف کوئی فیصلہ منظور نہیں۔ جو مسلمان نہیں ہیں ان کو قرآن اسلام کے نام پر تبلیغ کی اجازت نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ اگر سپریم کورٹ نہیں بھی مانے گی تو سن لے، جب تک مسلمانوں کے پاس ایمان ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف کسی بات کو قبول نہیں کرے۔ ایسے فیصلے تمہارے لیے دنیا و آخرت میں وبال بنیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو ایسا فیصلہ دے جو اللہ نے اتارا اس کے خلاف ہو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہ کفر والی بات ہے۔ ظالمون اور فاسقون کے الفاظ بھی آئے ہیں، جو اللہ کے اتارے ہوئے نازل کیے ہوئے فیصلے کے خلاف فیصلہ دے گا تو وہ کفر کرے گا، ظلم کرے گا، نافرمانی کرے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ عزت چاہیے تو قرآن و سنت کی پابندی کریں۔ یہ پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ آپ یہاں اس طرح کے فساد کرائیں۔ کل کو یہ عوامی تحریک بن گئی، لوگوں نے اس کو سڑکوں پہ لے آئے، خون خرابہ ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہی چیف جسٹس صاحب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو ان کو کہنا چاہتے ہیں اپنی خواہشات پر یا کسی کو خوش کرنے کے لیے فیصلے نہ دیں۔ اگر آپ کو یہ عہدہ ملا ہے تو آپ انصاف کریں۔ آپ جیسا ذمہ دار شخص غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گا
تو پھر یہ فساد کا سبب بنے گا اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ ہم باور کرا رہے ہیں، ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں۔ جب قرآن و سنت میں اجازت نہیں اور قرآن و سنت پاکستان کا سپریم لا ہے تو آپ کو اب وہ کہہ رہے نہیں جی رائے مانگو، ایک چیز طے شدہ ہے اس کے لیے رائے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور رائے آپ ان سے بھی مانگ رہے ہیں جو پاکستان کے آئین کو بھی نہیں مانتے، آپ ان سے بھی رائے مانگ رہے ہیں۔ تو ہمیں کچھ لگ رہا ہے کہ یہ پیچھے سے کوئی ڈور ہلائی جا رہی ہے، یہ سازش کہیں اور کی ہے، لیکن مسلمان اس کو چلنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو فیصلہ درست کرنا پڑے گا، ورنہ آپ بھی نہیں چلیں گے، آپ کا فیصلہ بھی نہیں چلے گا۔ ہم لوگ توڑ پھوڑ کے گھیراؤ جلاؤ کے عادی نہیں ہیں، نہ حامی ہیں نہ پسند کرتے ہیں، لیکن ایمان کی بات آ جائے تو ہمارے پاس کوئی رعایت نہیں، اس معاملے میں کوئی لچک نہیں رکھتے، یہ ہمارا ٹھوس فیصلہ ہے۔ اچھا جی، جو ایف آئی آر کٹی ہے اس میں لکھا ہوا ہے 295 بی 298 سی قرآن ایکٹ، جج صاحب نے ان کو چھوڑ دیا، اس پر بات ہی نہیں کی، گول کر گئے، کیونکہ وہ اگر اس کو سنتے ٹرائل کورٹ میں جو بات ہونی تھی وہ خود ہی اس کو بن گئے۔ پتہ نہیں ان کو کون سی جلدی تھی یا کس نے ان کو اس طرح اشارہ کیا ہوا تھا۔ تو یہ آپ کا فیصلہ سازش نظر آ رہا ہے، ہمیں یہ کسی طرح بھی قبول نہیں۔ قادیانی قرآن کو یا اس کی تفسیر کو اسلام کے نام پر خود کو مسلمان کہہ کے پیش کر سکتے نہیں۔ اگر ان کو قرآن اور قرآن کی تفسیر سے غرض ہے تو کلمہ پڑھے، مسلمان ہو، نبی کو آخری نبی مانے، قرآن نبی پر اترا، اس قرآن میں انہوں نے جگہ جگہ کفریات، جہاں جہاں حضور کا نام تھا وہاں لکھ دیا۔ وہ مرزا جو یہ کہتا ہے جو مجھے نہیں مانے وہ کتیا کے بچے ہیں، وہ سور کی اولاد ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرے اور جج صاحب اس کو تحفظ دیں، تو بتاؤ یہ بے غیرتی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ وہ مرزا کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا تو میرے بیٹے کی طرح ہے۔ وہ مرزا جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے مرد ہونے کا دکھایا مجھے کام، یعنی مجھ سے زنا کیا اللہ نے، معاذ اللہ، اس کے لیے آپ رعایتیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ کچھ آپ کے پاس غیرت حیا ہے تو سوچیں، اگر آپ واقعی مسلمان ہیں تو سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ دنیا 2 دن کی عہدہ آپ کا تو پتہ ہی نہیں کب ختم ہو جائے، اور آپ اپنی قبر اور حشر کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ سے ڈریں۔ وہ تمام حکمران جو پاکستان سے ناموس رسالت کا قانون ختم کروانا چاہتے ہیں یا ختم نبوت کے حوالے سے قانون ختم کروانا چاہتے ہیں، وہ سن لیں یہ ختم ہو جائیں گے، یہ قانون ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ مسلمان جان دے دے گا لیکن نبی کی عزت پر پہرا دیتا رہے گا۔ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ سینسیٹیو، حساس، کہتے ہیں نا ریڈ زون، یہ ہمارا ریڈ زون ہے، اس میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرو، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، اور دین میں مداخلت کا آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، بہت ادب سے کہہ رہا ہوں، حالانکہ ایمان کا تقاضا جوش کا جو ہے وہ بھی ہے ہمارے پاس۔ تو چیف جسٹس صاحب آپ کہہ رہے ہیں رائے دو، رائے کی کیا ضرورت ہے؟ طے شدہ بات ہے، جس چیز کی گنجائش ہی نہیں ہے آپ اس پہ رائے مانگ رہے ہیں۔ آپ نے غلط فیصلہ دیا ہے، آپ کہیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے اور آپ اس کو درست کریں، اگر آپ درست نہیں کریں گے تو آپ سے درست کروایا جائے گا۔ یہ نہ سمجھیے کہ آپ کہہ دیں گے اور رعایت ہو جائے گی، ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم ایمان کے معاملے میں کوئی لچک نہیں رکھتے، الحمدللہ ایمان کے معاملے میں ہم جرأت والے ہیں، ہمت والے ہیں، غیرت والے ہیں، اور اس میں رعایت ہو سکتی نہیں۔
اچھا جی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جو لبرل ہے نا، کہتے ہیں یہ مولوی لوگ ہیں، ان کو فیصلہ سمجھ نہیں آیا، انگریزی ان کو آتی نہیں ہے، ان کو فیصلہ سمجھ نہیں آیا، چونکہ ان کو بھی ایمان کی کوئی غرض نہیں، وہ لبرل کہلاتے ہیں، آزاد کہلاتے ہیں۔ تو سن لو، الحمدللہ آپ کو علماء میں تو بہت سے ایسے مل جائیں گے جن کو انگریزی آتی ہے، مگر آپ کو ان ججوں میں ایک نہیں ملے گا جس کو عربی آتی ہو۔ اور سنو، تم کہتی ہو ہمیں سمجھ نہیں آیا، یہاں وکیلوں کی لائن لگی ہوئی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، جو خود قانون کے ماہرین ہیں وہ آ کے بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ درست نہیں، اس میں یہ کمزوری ہے، اس میں یہ کمزوری ہے۔ اور یہود و نصارہ کی پوری کوشش مسلمانوں کو دین کے حوالے سے ایسا بنایا جائے کہ بس دین رسمی رہ جائے، ان کے اندر جوش جذبہ نہ رہے، یہ ان کی کوشش شروع سے رہی ہے، وہ اب اور زیادہ تیزی کر رہے ہیں، لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اللہ نے اس کو بلند کرنا ہے، کوئی نیچا کر سکتا۔ اور لیظہرہ علی الدین کل، قرآن کا وعدہ پورا ہونا ہے، یہ دین تمام ادیان پر غالب رہے گا، ایک وقت آئے گا پوری دنیا میں اسلام ہوگا انشاءاللہ۔ یہ اسلام کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، میرے نبی کو مٹانے والے خواب دیکھ رہے ہیں، وہ سن لیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، یہ جل جل کر خاک ہو جائیں، ختم ہو جائے، میرے نبی کا پرچم بلند رہے گا، ان کا ذکر بلند ہوگا، اور جو کسی طرح ان کے دشمنوں مخالفوں کا ساتھ دے گا اس دنیا میں بھی رسوا ہوگا، آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی خیر نہیں۔ لاہور میں ایک عورت نے کپڑے پہنے، اس کپڑے پر عربی حروف لکھے ہوئے تھے، حلوہ کا لفظ بھی تھا، حلو ہے، عربی خطاطی۔ اس پر کچھ لوگوں نے جب شور مچایا تو قریب تھا کہ جی ہنگامہ ہو جاتا، علماء آئے، انہوں نے بتایا کہ یہ صرف حروف ہیں، کوئی لفظ نہیں ہے، تو وہ جھگڑا اس وقت ختم ہو گیا۔ لیکن یہ اس طرح کے حروف صرف عربی حروف لکھ کر کپڑے کیوں چھاپے گئے، کیوں پرنٹ کیے گئے، کسی اور زبان میں کیوں نہیں کیا؟ یہ مسلمانوں کے خلاف ایک اور سازش، پہلے حروف لکھو، اس کے بعد آہستہ آہستہ آیتیں لکھنا، پھر ان کی توہین کرنا، پھر اور مقدس الفاظ لکھنا۔ کتنے ایک ملک کا جھنڈا جس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، وہ ایک عورت ننگے بدن پہ اس کو لپیٹ کے نمائش کر رہی ہے، معاذ اللہ، بلاسفیمی، توہین کے حوالے سے کیا کیا میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، میرے پاس ٹیلی فون میں تصویریں موجود ہیں۔ تو یہ اس طرح کے کپڑے بنانا، یہ سن لیں، جو کارخانے ٹیکسٹائل والے بنا رہے ہیں باز آ جائیں، کسی بھی زبان کے حروف اس طرح نہیں لکھنے چاہیے، کیا پتہ کسی اور زبان میں کوئی اسلامی حروف لکھ دیں اور ان کی توہین کریں۔ تو یہ جس نے بھی یہ کپڑے بنائے ہیں، اس وقت تو وہ معاملہ ٹل گیا، مگر یہ سازش ہے، آج صرف وہ حروف لکھے ہیں، کل کو پورے لفظ لکھیں گے، پھر آیتیں لکھ دیں گے۔ ہم اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں اور منع کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اس طرح کے پرنٹ کرتے ہیں وہ باز آ جائیں، وہ ایسی حرکت نہ کریں۔ اور مسلمان خواتین کو، مرد و عورتوں کو کہوں گے، ایسے کپڑے ہرگز نہ خریدیں، یہ یاد رکھیں، یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔
امریکہ میں ایک فوجی نے خود کو آگ لگائی. کس نے؟ فوجی نے، مسلمان نہیں، فوجی امریکہ میں خود کو آگ لگائی. کیوں؟ کہ اسرائیل نامی ملک میں جو نسل کشی کی جا رہی ہے مسلمانوں کی، عورتوں بچوں کو جس طرح مارا جا رہا ہے، اس پر احتجاج کرتے ہوئے اس فوجی نے اپنے آپ کو آگ لگائی. پوری دنیا کے لیے ایک پیغام. مسلمانوں کے منہ پر تماچا. تم کیا کر رہے ہو؟ تم میچ کھیل رہے ہو؟ تم اپنے پتہ نہیں کیا کیا ہنگامے کر رہے ہو؟ دیکھو وہاں پر بچوں کو پانی نہیں مل رہا. 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہوں دنیا میں، اور وہ فلسطین میں مسلمانوں کو پانی نہ پہنچا سکیں. افسوس کی بات ہے یا نہیں؟ غافل ہو گئے. ویٹو کر رہا ہے امریکہ بار بار جنگ بندی کو کہ نہیں، جنگ بندی نہیں ہوگی. کیا ہے یہ؟ یا مسلمان انسان نہیں ہیں؟ ان کے حقوق نہیں ہیں؟ لیکن آج آپ لوگ خاموش ہیں. کل آپ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے کہ جب فلسطین میں یہ ہو رہا تھا تم کیا کر رہے تھے؟ تو کیا بولو گے کہ ہم میچ دیکھ رہے تھے، ہم سیاسی ہنگامے کر رہے تھے، ہم یہاں پر بھنگڑے ڈال رہے تھے؟ کیا جواب دو گے؟ یہ میں اور آپ سب مجرم ہیں، ہم آواز بھی نہیں لگا رہے. آپ کو ایک کام کرنا ہے، روزانہ جب تک سپریم کورٹ والے جج صاحب فیصلہ درست نہیں کرتے، روزانہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے اپنے واٹس ایپ، فیس بک روزانہ 10 مرتبہ بھرنا ہے. اردو میں، انگلش میں، جس زبان میں چاہیں لکھیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے وہ لوگ کافر ہیں. ان کو مسلمانوں کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر کسی تبلیغ کی اجازت نہیں ہے. ایک دوسرا، غزہ کے مسلمانوں کی حمایت روز کریں، اور جو ان پر ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف روز لکھیں. یہ ہمارا سلسلہ بند نہ ہو. دعائیں بھی کریں اور یہ کام بھی کریں، اور ہم سے جو ہو سکے ہم فضول خرچیاں اس وقت نہ کریں، بلکہ فلسطین میں وہاں ان کو امداد پہنچانے کا انتظام کریں، ان کے حوصلے بڑھائیں. دعائیں کریں کہ اللہ ان تمام لوگوں کو تباہ و برباد کرے جو وہاں نسل کشی کر رہے ہیں، جو وہاں قبلہ اول کے خلاف ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف ہیں. اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ بل گیٹس نامی، وہ کہتا ہے پولیو زدہ بچوں کا غم کے بچے، کیوں پولیو کی بیماری ہو رہی ہے، اس کو فلسطینی بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا غم کیوں نہیں ہے؟ آپ لوگ کہتے ہو نہیں جی بس دنیا، اور سارے تمہارے دشمن، اور تم لوگ سوچتے تک نہیں ہو. مسلمان کیا انسان نہیں ہے؟ مسلمانوں کے بچے نہیں ہیں؟ ان کے حق نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے ہم سب کو جاگنا ہوگا. اللہ ہم پر مہربانی فرمائے. یہ مسجدوں کے باہر مظاہرے کرو، بھلے 20 آدمی روز کہیں بھی مظاہرے کرو، اس کے کلپ چڑھاؤ بار بار، تاکہ جج صاحب کو پتہ چل جائے کہ پاکستان کے مسلمان نبی کے وفادار ہیں، ان کے خلاف کوئی بات قبول نہیں کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. آج کراچی میں یہ خبر کہ جی بارش ہوگی، آدھی چھٹی کر دی ہے. اللہ تعالی خیر والی، رحمت والی بارش برسائے، اور یہ حکمران جو ہیں یہ مسلمانوں کی جانوں کو آرام پہنچائیں. دیکھو جی، کل قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا ہے اور پہلے دن ہی پیٹرول مہنگا کر دیا. ان کا یہی حال ہے. اللہ تعالی معاف فرمائے. رمضان شریف آنے والا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں رمضان میں نمازیوں کے لیے پورا اہتمام کریں، ان کو سہولت پہنچائیں. تراویح میں، درس تراویح میں، روزہ افطاری میں، سحری میں، اور اعتکاف میں، جمعوں میں، جس طرح کے بھی جو کوششیں ہوتی ہیں وہ کی جاتی ہیں. آپ کی کوئی اچھی تجاویز ہوں، مشورے ہوں تو وہ بھی ہمیں بتائیں. ہم آپ کے لیے کیا بہتر انتظام کر سکتے ہیں.
تو آپ لوگوں نے بھی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالی خیر سے رمضان عطا فرمائے اور اس کا صحیح استقبال کرنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے بعد اگر خواتین آئی ہوئی ہیں تو وہ جلدی چلی جائیں، فرض نماز کے بعد وہ چلی جائیں، باقی گھر جا کے پڑھ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں اگر بارش ہو، ان کو دشواری ہو، تو کوشش کریں آپ لوگ بھی احتیاط کریں۔ اللہ نے چاہا تو آپ انشاءاللہ آپ سب خیر و عافیت سے اپنے ٹھکانوں کو پہنچیں گے۔ میری کوشش ہوتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ جتنی بھی تعاون ہو اور آپ کے مشورے جتنے ہوں اس پر عمل ہو۔ ابھی موسم بہت بہترین ہے، کیا رمضان میں تراویح میں آپ کو ایئر کنڈیشنر کی ضرورت ہوگی؟ تو اگر کرنی ہے تو ہمیں اس کا ابھی سے انتظام کرنا پڑے گا، ساری سروس ہوگی، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے تیاری کی جاتی ہے۔ ابھی الحمدللہ ایسا سخت موسم نہیں، پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا انتظام کیا جائے تو بتا دیجئے گا، ہم تیاری کریں گے۔ اور تراویح آپ مسجد کے اندر پڑھنا چاہیں، صحن میں پڑھنا چاہیں، جو مشورہ ہوگا اس کے مطابق کریں گے۔ اللہ تعالی خیر فرمائے۔ راولپنڈی میں میری بھانجی کے سسر، میرے بہنوئی کے چچا الحاج شیخ محمد ایوب صاحب انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور بھی اس درمیان جتنے لوگ ایمان والے انتقال کر گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ رمضان میں آپ لوگ جو لوگ راشن دینا چاہیں، افطاری میں شامل کے ہماری طرف سے افطاری کروائیں، ایسے لوگ انتظامیہ سے رابطہ کر لیں، کیونکہ یہاں تیاری کی جاتی ہے۔ کوئی پیسے بھجوانا چاہتا ہے، کھانا بھجوانا چاہتا ہے، راشن بھجوانا چاہتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ زکوٰۃ صدقات بھیجتے ہیں، کیونکہ یہاں تو روز لائن لگی رہتی ہے مانگنے والوں کی، تو جو بھی ہوں ایسے تعاون کرنا چاہیں تو وہ بھی بتا دیں، ضرور تعاون کریں۔ اللہ تعالی پاکستان کی بھی خیر فرمائے اور ہمارے ایمان کی بھی خیر فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی بھی خیر فرمائے۔ میں بہت سی باتیں رہ گئی ہوں گی گفتگو میں، کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ جنہوں نے سنتیں پڑھنی ہے سنت